अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, ये आज का क्लास 5वां क्लास है और आज आप देखेंगे मसनवी का बयान आपके स्क्रीन पर मौजूद है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जो उर्दू में महारत हासिल करना चाहते हैं और उर्दू कंपटीशन ख़ुसूसन BPSC TRE 2 जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और उन हज़रात के लिए ये चैनल है। और वो जो तैयारी करना चाह रहे हैं, दोस्तों, अगर हम तैयारी करते रहे और इसी तरह लगे रहे तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी हमें ज़रूर हासिल होगी। और आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। इंशाअल्लाह क्लास के बाद आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये चैनल आपके लिए इंतहाई कोशिश करेगा। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हासिल हो और वो बातें आपके सामने पेश करूँ जो अमूमन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो नहायत अहम हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारे सामने कौन सा बयान है। तो आप ये देख रहे हैं मसनवी का बयान। मसनवी के लुग़वी माना दो के हैं। पहले आप मुख्तसर में जान लें मसनवी क्या है। तो मसनवी एक बयानिया सिन्फ़ है और एक शायरी के सिन्फ़ में से आता है। यानी अगर मैं बात करूं उर्दू अदब की तो उर्दू अदब में दो चीज़ें शामिल हैं, एक नस्र, दूसरा नज़्म। तो नस्र में आपको नावल, अफसाना और दीगर सारी चीज़ें, मकतूब निगारी, सारी चीज़ें आती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं नज़्म में तो आपको नज़्म के ख़ुद एक सिन्फ़ हो गया और मरसिया है, कसीदा है और गज़ल है, हम्द है, नात है। ये बहुत सारे असनाफ़ है जिसमें से एक मसनवी भी है। मसनवी ये इसकी ईजाद कहाँ हुई? इसकी ईजाद फ़ारसी ज़बान में हुई और फ़ारसी से उर्दू ने उसे मुस्तार लिया। कसीदा की जब मैं बात करता हूँ, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है 4 क्लास में। कसीदा ये अरबी ज़बान की पैदावार है। फ़ारसी ने अरबी से लिया और फिर उर्दू ने फ़ारसी से हासिल किया। तो ये सवाल बनते हैं अक्सर कि ये कसीदा कहाँ से आया और उर्दू में कहाँ से लिया गया, मसनवी कहाँ से लिया गया। तो मसनवी के लुग़वी माना दो के हैं। आप देखें मसनवी के लुग़वी माना दो के हैं। अब लुग़वी माना क्या होता है? लुग़वी माना ये होता है कि लुग़त में, डिक्शनरी में उसके लफ्ज़ का माना मतलब क्या बताया गया है। तो उसका माना है दो के। अब रही बात इस्तिलाही माना क्या है, तो आगे देखिए। इस्तिलाह में मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई क़िस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। यहाँ कहते हैं कि बजाय, यहाँ पर गलती हो गई है, मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं। नज़्म की ही एक किस्म है लेकिन तवील नज़्म है जिसमें कोई वाक़या या कोई क़िस्सा बयान किया जाता है। अब इसी को अगर हम नज़्म की शक्ल हटा दें तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो दास्तान और एक क़िस्सा की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई क़िस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। आगे देखिए, मसनवी एक बयानिया सिन्फ़ है। मसनवी एक बयानिया सिन्फ़ है और मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। मसनवी को बयानिया शायरी के मेराज कहा जाता है। आगे देखिए,
لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن بحیثیت صنف سخن کی ایجاد فارسی میں ہوئی، لیکن بحیثیت صنف سخن مثنوی کی ایجاد کہاں ہوئی؟ تو فارسی میں ہوئی۔ اردو نے، یہاں پر مل گیا ہے، اردو نے اسے فارسی سے مستعار لیا۔ اردو نے کہاں سے لیا؟ تو اسے فارسی سے مستعار لیا، یعنی اردو میں مثنوی کہاں سے آئی؟ تو اردو میں مثنوی فارسی سے آئی۔ آگے دیکھیں، فارسی کی دو قسم، یہ مثنوی کی دو قسمیں ہیں، مثنوی کی دو قسمیں، مس پرنٹنگ ہو گیا ہے، ایک رزمیہ اور دوسرا بزمیہ۔ مثنوی کی دو قسمیں ہیں، رزمیہ اور بزمیہ۔ آگے دیکھیے، رزمیہ کسے کہیں گے؟ تو جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے علی نامہ۔ آگے دیکھیے، بزمیہ جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان کا بیان ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ بس واقعہ کا فرق ہے، اگر جنگ کا بیان ہو تو وہ آپ کو رزمیہ ہو گیا، اور اگر عشق و محبت کی داستان ہو تو پھر اسے بزمیہ مثنوی کہیں گے۔ مثال کیا ہے؟ کتب مشتری، یعنی اس میں داستان، محبت کے داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، عناصر مثنوی، یعنی مثنوی کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جو ساری چیزیں ملا کر کے ایک مثنوی تیار ہوتی ہے۔ تو آگے دیکھیے، حمد و نعت، مدح فرما روائے وقت، تعریف شعر و سخن، سحر و نہیں ہے، شعر و ہے، غلطی مس پرنٹنگ ہو گئی، تعریف شعر و سخن اور شعر و سخن، قصہ یا اصل موضوع، اور آخری میں ہے خاتمہ۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی، شامل ہوں گی، تو آپ کو ایک مثنوی تیار ہوگی۔ اور آگے دیکھیے، حالی، حالی نے مثنوی کو کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ حالی نے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ آگے دیکھیے، مثنوی کی خصوصیات میں ایک واقعات نگاری بھی ہے۔ مثنوی کی خصوصیات میں کیا ہے؟ واقعات نگاری بھی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو مثنوی سے متعلق بہت بڑے محققین نے اس کو بیان کیا ہے، بتایا ہے، اور یہ سوال آ جاتا ہے اکثر۔ آگے دیکھیے، دکن میں اردو شاعری کی باضابطہ ابتدا مثنوی نگاری سے ہوئی تھی۔ دکن میں اردو شاعری کی باضابطہ ابتدا مثنوی نگاری سے ہوئی تھی، یعنی اردو ادب کے اندر بہت سارے کیا ہیں؟ صنف ہیں، اصناف ہیں۔ تو بہت سارے اصناف میں سے کون سا صنف سب سے پہلے وہاں ایجاد ہوئی؟ تو دکن میں سب سے پہلے جس چیز کا آغاز ہوا وہ اردو مثنوی نگاری تھی۔ آگے دیکھیے، اردو میں سب سے پہلے دکن میں ہی مثنوی لکھی گئی، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اردو میں جب مثنوی کا آغاز ہوا تو کہاں سے ہوا؟ تو وہ دکن سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ کہاں سے شروعات ہوئی ہے؟ تو دکن سے۔ اردو میں سب سے پہلے دکن ہی میں مثنوی لکھی گئی۔ مثنوی کا آغاز دکن ہی سے ہوا، یعنی پوری تفصیل ہو گئی۔ آگے دیکھیے، محققین نے سب سے پہلا مثنوی نگار کسے قرار دیا ہے؟ فخر دین نظامی کو۔ کسے؟ فخر دین نظامی کو۔ اور پہلی مثنوی ان کی تصنیف کدم راؤ پدم راؤ کو قرار دیا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا مثنوی کون سا ہے؟ تو یہ کدم راؤ پدم راؤ ہے، اور پہلے لکھنے والے مثنوی نگار کون ہوئے؟ تو یہ فخر دین نظامی ہیں۔ کون ہیں؟
فخر دین نظامی ہیں۔ آگے دیکھیے، مثنوی کا ہر شعر ہم قافیہ ہوتا ہے۔ یہی سب پابندیاں ہیں جس کی بنیاد پر ایک مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثنوی کا ہر شعر ہم قافیہ ہوتا ہے اور ہر شعر کا قافیہ جدا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ندوی اردو کلاسز کے ذریعے سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے واٹر مارک آپ ہمارے اس میں لگایا گیا ہے، یہ واٹر مارک ہے۔ ندوی اردو کلاسز کے ذریعے سے آپ کو PDF پڑھانے کے بعد آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو دوستو، آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور باضابطہ اب ہم آپ کے سامنے PDF کی شکل میں اور کلاسز آپ کو لائیو بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ آپ ہمارے چینل سے جڑیں۔ میں آپ کو نمبر پرووائڈ کرا دے رہا ہوں جس پر آپ کو PDF ملے گا۔ آپ واٹس ایپ کریں گے تب آپ کو ہم PDF پرووائڈ کرائیں گے، آپ کو آپ کے حوالے کریں گے۔ دیکھیے 91 55 32 33 15 یہ آپ کو نمبر ہے۔ اس نمبر پر آپ کو واٹس ایپ کیجیے اور ہم آپ کو اس پر پرووائڈ کرائیں گے۔ یہ وہ باتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہیں اور کلاس جو ایگزام میں عموماً پوچھے جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے، مثنوی کا آغاز دکن سے ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے ہے مثنوی کا ہر شعر ہم قافیہ ہوتا ہے اور ہر شعر کا قافیہ جدا جدا یعنی الگ الگ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ کتنے اوزان مقرر ہیں؟ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، لیکن ان میں سے چند کو استعمال کیا جاتا ہے مثلاً بحر ہزج، رمل سریع، شین سے نہیں ہے بلکہ سریع سین سے ہے، اور خفیف، متقارب، متدارک۔ یہ چند اوزان ہیں جس پر مثنوی کو بنایا تیار کیا جاتا ہے، مثنوی لکھی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، عام طور پر رزمیہ مثنوی کے لیے بحر متقارب اور بزمیہ کے لیے بحر ہزج اور بحر سریع مستعمل ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور پھر ہم آپ کے سامنے کوشچن کی شکل میں PDF لے کر آئیں گے اور آپ کے سامنے وہ جو پچھلا اسباق پڑھائے گئے، جو پچھلا سبق آپ کو پڑھایا گیا 4 کلاس، ان میں سے قصیدہ سے متعلق آپ کو 10 سوالات کی جائیں گے۔ دوستو، آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہم سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کو PDF بھی پرووائڈ کرایا جائے گا۔ آپ کو کلاس کے بعد PDF بھی دیا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس چینل سے فائدہ پہنچے گا، اور پوری تیاری کے ساتھ ہم کمر بستہ ہیں کہ ہم آپ کی تیاری کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے مواد کے ساتھ اور عمدہ کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔